أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس سیدنا زکریا علیہ السلام نے اسپیشل قسم کے پھل دیکھے، اور انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے، تو بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ حضرت آپ کا ہی فیض ہے، یہ مرشد کی نگاہ کرم ہے، حالانکہ مرشد وہ پیغمبر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بات کلک کی کہ اگر اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کو بغیر موسم والے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کے اندر اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما سکتا ہے، جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کی خدمت کرے، اس خانقاہ کو چلائے جو خالصتاً توحید کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یہ کوئی صوفیاء والی خانقاہ نہیں تھی، بلکہ دعوت توحید والی خانقاہ۔ اس کی ڈیٹیلز سورہ مریم میں آتی ہیں، بڑی لجاجت کے ساتھ انہوں نے دعا کی، دعا کا کچھ حصہ اس میں بھی آیا ہے، وہاں پر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بڑھاپے کی آخری حالت کو پہنچی ہوئی ہے، پھر بھی مجھے اولاد عطا فرما جو اولاد یعقوب، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی بنی اسرائیل کا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور پچھلی دفعہ آیا تھا کہ اس بیٹے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھ دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بیٹا اللہ کا خاص کلمہ ایک آنے والا ہے دنیا میں، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور یہ سردار ہوں گے سیدنا یحییٰ، اور عورتوں سے بچنے والے۔ یہاں پر یہ گفتگو آیت نمبر 39 پہ کنکلوڈ ہوئی تھی۔ اب 40 نمبر آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد جب مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر عورت سے اولاد پیدا ہونے والا سلسلہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی توہین اس میں لازم آ جائے گی۔ تو اگر ان کی یہ ڈاکٹرن مانی جائے تو یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ ایک پیغمبر جس کا اللہ پر یقین ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا پہ، ہمیں انبیاء کے ماننے کی وجہ سے یقین ہے کہ اگر کسی نبی کو آ کر کوئی فرشتہ بشارت دیتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں، دعا بھی خود مانگی ہے ایک طرف اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اللہ سے کہتے کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز شو کرتی ہے کہ انبیاء بھی بیسیکلی انسان ہوتے ہیں، اور انسان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بظاہر کوئی اسباب کو بھی اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری اسباب کو لے کر چلتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صرف اللہ پر توکل نہیں کیا بلکہ مشورے کے ساتھ خندق کھودی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ آپ کے خیمے کو ایک خاص جگہ شفٹ کیا گیا تاکہ دشمن کے حملے سے بچایا جا سکے۔ اسی طریقے سے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی پناہ نبی علیہ السلام نے حاصل کی دوبارہ مکے میں آنے کے لیے، کیونکہ خطرہ تھا آپ کی جان کو۔ اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ بہرحال بزرگوں کے بارے میں جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تو ایک نگاہ مار کے یہ سے وہ کر دیتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں۔
کیونکہ سٹوری میں لکھنا ہوتا ہے نا، جو مرضی لکھیں آپ. تو یہاں پر جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اولاد دینی ہے. قال رب اجعل لي آیہ. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اب سسپینس تو ہے نا، ظاہر ہے اب کیسے ہوگی، کیا سلسلہ ہوگا. تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے کہ میں یعنی وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کر دوں وہاں سے، کہ یہاں سے اب یہ سب کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہوگی کہ تم پہ 3 دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان سے تم کلام نہیں کر سکو گے، یعنی زبان بند ہو جائے گی، صرف اشارے سے گفتگو کرو گے. تو جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ ٹی ناٹ سٹارٹ ہو گیا یہاں سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی. یعنی جب اس طرح کی کنڈیشن طاری ہوگی تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اپنی قدرت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہے. تو اب تم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی جب کبھی کوئی ایسی آیات آتی جن میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آتا تو اللہ کی حمد بیان کرتے. جہاں کہیں پر جنت کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے. جہاں پر جہنم کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے. یہ سنت ہے، اور یہ ان چند سنتوں میں سے ہیں جو آلموسٹ اٹھ چکی ہیں امت میں سے. ہونا تو یہی چاہیے کہ جب بھی قرآن میں جہری نمازوں میں قرات کی جائے تو یہ سب کچھ کیا جائے. لیکن ایون آپ دیکھیں گے کہ تراویح کی نماز میں بھی بہت کم ہی ایسا ہوگا کہ کوئی اس سنت پہ عمل کرتا ہو. وہاں پر تو یہ فکر پڑی ہوتی ہے کہ جلد از جلد تراویح کو ختم کیا جائے، اور پھر وہ تو پھر تیزی تو اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی ہے کہ آپ پھر ساتھ دعائیں اور اذکار بھی کریں.